ایک ایسی دنیا جہاں طاقتور کمزور کو کچلتا تھا، جہاں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے، جہاں غلامی، ظلم، شراب، جوا اور معاشرتی ناانصافیاں عام تھیں۔ صرف عرب ہی نہیں، دنیا کی بڑی سلطنتیں بھی اس کشمکش اور اختلافات میں گھری ہوئی تھیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریکی سے نور تک کا سفر کس طرح گزرا اور اندھیروں سے روشنی کا سفر کیسے رہا۔ جہالت کا خوفناک دور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کی حالت کیسی تھی، ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی بحران موجود تھا۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی دنیا جہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے، جہاں بادشاہتیں اپنی طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہوں، جہاں مذہب کے نام پر انسانوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے تصورات کو مقدس بنا لیا ہو، جہاں قبائلی تعصب خون کے رشتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہو، اور جہاں عورت کو عزت کے بجائے بوجھ سمجھا جاتا تھا، جہاں غلام انسان نہیں بلکہ ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر اسی تاریکی کے بیچ عرب کے ریگستان میں ایک ایسا چراغ روشن ہونے والا تھا جس کی روشنی مکے تک محدود نہیں رہنی تھی بلکہ ساری کائنات کو روشن کرنے والی تھی۔ وہ نور قیامت تک پھیلنا تھا۔ وہ نور تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ صرف ایک نبی کی آمد نہیں تھی، یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی ہوگی، کیسے تھی ہوگی، عرب کیسے تھے ہوں گے، رومی سلطنت کس حال میں تھی ہوگی، فارس کیسا معاشرہ تھا ہوگا، مذہبی دنیا میں کیا ہو رہا تھا، عورت کا مقام کیا تھا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی۔ آئیے تاریخ کے ان اوراق کو ہم پلٹتے ہیں۔ ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے اور آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ ان حقائق کا پتہ چل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تقریباً 6 صدی عیسوی کے آخر میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں۔ ایک طرف رومی سلطنت تھی، دوسری طرف ساسائی فارس۔ ان کے درمیان طویل جنگیں ہو رہی تھیں۔ شمالی افریقہ، شام، عراق اور آس پاس کے علاقوں میں سیاسی طاقت کے لیے کشمکش جاری تھی۔ لیکن صرف جنگیں ہی مسئلہ نہیں تھیں، اصل بحران انسان کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ علم موجود تھا مگر ہدایت کمزور ہو چکی تھی، طاقت موجود تھی مگر عدل کمزور ہو چکا تھا، دولت موجود تھی مگر انسانیت زخمی تھی، مذہبی روایات موجود تھے مگر لوگوں کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا، اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آئیے اب ہم عرب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں کہ عرب کے ہر فرد میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ عربوں میں بہادری تھی، مہمان نوازی تھی، وعدہ نبھانے کا جذبہ تھا، شاعری کا کمال تھا، زبان پر عبور تھا۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہت سے سنگین اخلاقی اور اعتقادی مسائل بھی موجود تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا شرک۔ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ مختلف معبودوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ قرآن مجید نے مکے کے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو اللہ کا نام لیتے تھے۔
لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتی تھی، یعنی خالق کا تصور موجود تھا مگر عبادت میں شرک شامل ہو چکا تھا۔ مکے میں خانہ کعبہ موجود تھا، یہ وہی مقدس گھر تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس مقدس مرکز میں بت رکھ دیے۔ روایات میں مختلف بتوں کے نام ملتے ہیں۔ قرآن مجید نے لات، عزا اور منات کا ذکر کیا۔ لوگ ان بتوں سے امیدیں وابستہ کرتے، ان سے مدد مانگتے، ان کے نام سے نظریں دیتے اور مختلف قسم کی عبادات ان کے لیے انجام دیتے۔ یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ جس گھر کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی، ایک گھر کے ارد گرد شرک کے مظاہرے جمع ہو چکے تھے، اور پھر اسی مکے میں ایک دن وہ شخصیت آنے والی تھی جو دوبارہ پکارے گی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دور کا ایک بڑا مسئلہ قبائلی عصبیت تھا۔ انسان کی عزت اس کے کردار سے زیادہ اس کے قبیلے سے وابستہ ہو گئی تھی۔ ایک قبیلے کا فرد دوسرے قبیلے کے فرد کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، چھوٹا سا تنازع نسلوں تک چلنے والی دشمنی بن سکتا تھا، خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا، اور کبھی ایک شخص کے جرم کا بدلہ پورے خاندان یا قبیلے سے لینے کی کوشش کی جاتی۔ قرآن نے بعد میں اسی ذہنیت کو تبدیل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک عظیم انقلاب تھا۔ اب انسان کی اصل پہچان صرف قبیلہ نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور کردار بننے لگا۔ اس دور کے بعض عرب معاشروں میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے اس ذہنیت کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی ہولناک رسم کا ذکر فرمایا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب اسے قتل کیا گیا۔ غور کیجئے، سوال قاتل سے پہلے مقتول بچی سے ہوگا، کس گناہ میں ماری گئی، اور جواب ہوگا کوئی گناہ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی تھی۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اسلام نے آ کر بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کو عظیم اجر کا ذریعہ بتایا۔ یہ صرف مذہبی حکم نہیں تھا، ایک سماجی انقلاب تھا۔ قدیم دنیا میں غلامی ایک عام ادارہ تھا۔ جنگوں کے قیدی غلام بنائے جاتے، غلاموں کے حقوق محدود تھے، وہ معاشرے کے طاقتور طبقے کے سامنے انتہائی کمزور حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام نے غلامی کے موجودہ نظام کو ایک دم ختم کرنے کے بجائے متعدد راستوں سے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی اور غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کا حکم دیا۔ قرآن نے غلام آزاد کرنے کو نیکی کے عظیم کاموں میں شمار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہے، ایک جشی غلام، لیکن اسلام نے انہیں عزت دی۔ وہی بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ میں ایسی بلند شخصیت بنے کہ ان کی اذان مدینے کی فضاؤں میں گونجی۔ یہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ اسلام نے پوچھا، تمہارا رنگ کیا ہے؟ تمہاری نسل کیا ہے؟ تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ نہیں، اصل سوال تھا، تمہارا رب کون ہے اور تمہارا کردار کیا ہے؟ جاہلی عرب معاشرے میں شراب اور جوا عام تھا۔ قرآن نے بعد میں ان دونوں کے نقصانات واضح کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ،
شراب اور جوا شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ یہاں اسلام نے صرف ایک نشے کو نہیں روکا بلکہ ایک ایسی ذہنیت کو بدلا جو انسان کو عقل، مال، خاندان اور ذمہ داری سے دور کرتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، جاہلیت کا معاشرہ مکمل طور پر برائی کا معاشرہ نہیں تھا۔ عربوں میں کئی قابل تعریف صفات تھیں، مہمان نوازی، شجاعت، فصاحت، شاعری، وعدہ نبھانا، پناہ دینا، بعض مواقع پر سخاوت۔ اسلام نے ان تمام مثبت خصوصیات کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں پاکیزہ مقصد دیا۔ بہادری ظلم کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے، سخاوت دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، عزت قبیلے کی وجہ سے نہیں بلکہ تقوی کی وجہ سے۔ یہی اسلام کا کمال تھا۔ اسلام نے انسان کو مٹایا نہیں، اسے سنوارا۔ اب عرب سے باہر نکلتے ہیں، بعض نتینی یا مشرقی رومی سلطنت اس زمانے کے عظیم طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ شام، مصر اور دیگر علاقوں پر اس کا اثر تھا۔ رومی سلطنت عیسائی مذہب سے وابستہ تھی، لیکن مذہبی اختلافات نے معاشرے اور سیاست پر گہرے اثرات ڈالے۔ مذہبی عقائد کے بعض بنیادی مسائل پر شدید اختلافات موجود تھے۔ بادشاہت، سیاست اور مذہبی طاقت آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں رومی سلطنت اور ساسائی فارس کے درمیان شدید جنگیں بھی جاری رہیں۔ یہ جنگیں صرف سرحدوں تک محدود نہیں تھیں، ان کا اثر عام لوگوں کی زندگی، معیشت اور سیاسی استحکام پر بھی پڑتا تھا۔ دوسری بڑی طاقت تھی ساسائی فارس۔ فارس ایک عظیم سلطنت تھی، اس کا سیاسی اور تہذیبی اثر وسیع تھا۔ بادشاہت مضبوط تھی، طبقاتی نظام نمایاں تھا، اشرافیہ اور عام لوگوں کے درمیان واضح فرق تھا، ریاستی مذہب اور زرتشتی روایت سے وابستہ تھے۔ آگ کو مقدس حیثیت دینے والی مذہبی روایات موجود تھیں، لیکن یہاں بھی انسان مکمل ہدایت سے دور تھا۔ ایک طاقتور سلطنت، مگر کیا ہر طاقتور سلطنت لازماً عادل بھی ہوتی ہے؟ ضروری نہیں۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ طاقت انسان کو عظیم نہیں بناتی، عدل انسان کو عظیم بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آسمانی مذاہب کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ یہودیت اور عیسائیت کی بڑی روایات موجود تھیں، لیکن مختلف مذہبی گروہوں میں عقائد اور تشریحات کے حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ قرآن نے اہل کتاب کے بعض اختلافات کا ذکر کیا۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے، اسلام نے سابقہ انبیاء کا انکار نہیں کیا، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ اسلام کا پیغام یہ تھا کہ اصل دین ایک تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ اب ذرا پوری تصویر اپنے سامنے رکھیے۔ عرب میں شرک اور قبائلی تعصب، کمزوروں پر ظلم، عورتوں کے حقوق کی پامالی، غلاموں کی محرومی، شراب اور جوا، دنیا کی بڑی سلطنتوں میں جنگیں، مذہبی اختلافات، طبقاتی تقسیم، سیاسی کشمکش، اور ان سب کے درمیان انسان اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ رسول کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر وہ وقت آیا، مکے کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہ بچہ دنیا کی نظر میں بظاہر ایک یتیم تھا، لیکن آسمان جانتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ یہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت دنیا تک پہنچائی تھی۔ قرآن نے بعد میں فرمایا،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو تبدیلی آئی وہ صرف عرب کی سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ انسان کے تصور زندگی کی تبدیلی تھی۔ ایک اللہ، ایک انسانیت، ایک اخلاقی معیار، عدل، رحمت، امانت، سچائی، پاکیزگی، حقوق العباد، والدین کا احترام، یتیموں کا حق، غریبوں کا حق، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کا حق، تاجر کی دیانت، حاکم کی ذمہ داری، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جواب دہی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن آیا۔ قرآن نے انسان سے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اور تم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ سوالات انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ دعوت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سلطنتیں فتح نہیں کیے، انہوں نے دل فتح کیے۔ ایک ایسا شخص جو کل تک بت کے سامنے جھک رہا تھا، آج اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جو شخص قبائلی عصبیت میں گرفتار تھا، آج اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھ رہا تھا۔ جو شخص اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، آج کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی اصل انقلاب تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ذرا خود سے سوال کریں، کیا ہم اس پیغام کو بھی اپنی زندگی میں لائے ہیں جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ اگر ہمارے دل میں تکبر ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنی ہوگی۔ اگر ہمارے گھر میں ظلم ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یاد کرنی ہوگی۔ اگر ہم کمزور کا حق کھاتے ہیں تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل یاد کرنا ہوگا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں صادق و امین کی سیرت یاد کرنی ہوگی۔ اگر ہم لوگوں کو ان کے رنگ، نسل، زبان یا ذات کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں تو ہمیں اسلام کا وہ پیغام یاد کرنا ہوگا جس نے انسان کی عزت کو تقویٰ سے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ عظیم مشن کی ابتدا تھی جس نے انسان کو انسان سے اور انسان کو اس کے رب سے دوبارہ جوڑ دیا۔ ایک ایسا دور جسے قرآن نے جاہلیت کہا، وہی دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے علم، عدل، عبادت، اخلاق اور انسانیت کی ایک نئی تاریخ کی طرف بڑھی، اور آج ہمیں پھر اسی روشنی کی ضرورت ہے۔ دنیا کے پاس ٹیکنالوجی ہے مگر سکون کم ہے، دولت ہے مگر اطمینان کم ہے، رابطے ہیں مگر رشتے کمزور ہیں، معلومات ہے مگر حکمت کم ہے، اور شاید ہمیں پھر وہی پیغام سننے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اگر ہم واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں، اپنے کردار سے ثابت کریں، اپنے معاملات سے ثابت کریں، اپنے گھر سے ثابت کریں، اپنی تجارت سے ثابت کریں، اپنی زبان سے ثابت کریں، اپنی نماز سے ثابت کریں، اپنے اخلاق سے ثابت کریں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا پیغام
یہی ہے انسان کو صرف زندہ نہیں رہنا بلکہ اپنے رب کو پہچان کر حق کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کر کے بتائیے، اور اگر جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔